میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کی بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، اس کے 4 جو اہم پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ ساتھ کل اقوام متحدہ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں زور دیا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو اس کشیدگی کے بعد جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے پاکستانی موقف کی اور جو بھارت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے عالمی سطح پہ کہ جناب وہ صرف جنگوں کا اور جارحیت کا سہارا نہ لے بلکہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ تصفیہ طرف جو مسائل ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کرے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ آپ نے جس طرح اپنے شروع میں بتایا، دیکھیں انہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ ختم کرانے کی بھی کوشش کی، وہ ایران کے ساتھ بھی براہ راست ایٹمی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شام کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں، تو وہ اپنا ایک لیگیسی جو ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پیس میکر کے طور پہ عالمی سطح پہ دیکھا جائے۔ اور پاکستان اور بھارت کی بھی جو کشیدگی کم کرانے کے حوالے سے جو انہوں نے حالیہ بیانات دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک ایٹمی جنگ کو روک لیا ہے اور لاکھوں لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں، تو وہ اس میں اپنا بھی ان کا ایک مفاد ہے جس کا پاکستان کو فائدہ ہے۔ اور جو بین الاقوامی میڈیا آپ جانتے ہیں، ایون بی بی سی نے کل میرا بھی انٹرویو کیا تو وہ یہ ان کی ہیڈ لائن تھی بی بی سی انگلش کی کہ جناب بھارت جو ہے وہ بڑا تل ملا رہا ہے امریکی اور عالمی دباؤ کے تحت کہ جناب اب کشمیر دوبارہ سے ایک عالمی مسئلہ بن گیا جس کو وہ چاہتے تھے کہ وہ ضم کر لے۔ اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب جو مذاکرات کی بات ہے وہ صرف امریکی دباؤ کی بات نہیں ہے بلکہ بھارت جو ہے ایک پوزیشن آف ویکنس کی وجہ سے مجبور ہوا ہے کہ وہ ان مذاکرات کو اگری کرے، کیونکہ اس کمٹمنٹ کے بعد ہی جو ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ فائر بندی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ان مذاکرات سے بھاگ تو نہیں سکتا، البتہ اس کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے پچھلے 6 سال میں جو بہت زیادہ بیان بازی کی تھی اور ایک اگریسو پوسچر رکھا تھا پاکستان کے حوالے سے، اس پہ فوری طور پہ داخلی بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر ان کو تبدیلی لانا ان کے لیے سیاسی طور پہ مشکل نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اس کا اندازہ ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح ڈی جی ایم او کی بھی جو بات ہوئی اس میں بھی جو ہے مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے اور فوجوں میں تخفیف کی بات ہو رہی ہے سرحد کے قریب۔ تو میں سمجھتا ہوں حقیقت میں بھارت جو ہے امریکی دباؤ میں ہے، پوزیشن آف ویکنس سے ہے اور مذاکرات میں آئے گا۔ اس کا ایجنڈا بھی پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ جناب صرف ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، ہم پانی پہ بھی کریں گے، دہشت گردی پہ بھی کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں لیکن سیاسی طور پہ جو ان کی بیان بازی ہے وہ زیادہ تر اس کی اہمیت جو ہے داخلی سیاست میں اپنی حکومت اور ساکھ بچانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ جی تو محمد علی صاحب، یہ تو ایسے ہوا کہ پاکستان نے ایک تیر سے 2 نشانے مارے ہیں۔ جہاں پر جواب دیا ہے ان کی جارحیت کا جو ہم پر مسلط کی گئی تھی، وہاں پر کشمیر ایشو کو بھی دوبارہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ بالکل دبا دیا گیا تھا مودی کی طرف سے۔ 370 جو ہے آرٹیکل اس کو ختم کرنے کے بعد وہاں پر مودی کامیابی کے نعرے بلند کرتا رہا، جھنڈے بلند کرتا رہا، لیکن اب لگتا ہے کہ دوبارہ یہ معاملہ آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کی اب بات جو ہے دوبارہ انہوں نے کی ہے اور اس پر بھی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ جو دونوں جو ٹاپکس ہیں، دونوں جو ایشوز ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت ایک تنازع کا بنے ہوئے ہیں، مسئلہ بنے ہوئے ہیں، کشمیر اور آبی جارحیت، اس میں کیا ریزولوشن اب ٹیبل پر بیٹھ کر ہی ہوگی یا یہ چلتا رہے گا تناؤ؟ دیکھیے، میں پر امید ہوں کہ بھارت جو ہے اتنا بڑا نقصان اور شرمندگی اٹھانے کے بعد ہوش کے ناخن لے گا اور جو دونوں ممالک کے درمیان جتنے بھی حل طلب مسائل ہیں جس میں اب پانی کا بھی اضافہ ہو چکا ہے ان کو ایک سفارتی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ تو 78 سال سے چل رہا ہے اور ہم نے بھرپور ہر موقع پہ ہر فورم پہ کشمیری بہن بھائیوں کی سفارتی، سیاسی اور ہر طرح سے مدد کی ہے۔ بلکہ میں انڈائریکٹلی کہنا چاہتا ہوں کہ پاک فوج نے جو بڑے پیمانے پہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، سپلائی ڈیپو اور چوکیاں تباہ کی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھی ایک طرح سے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی انڈائریکٹ مدد ہے، کیونکہ انہی افواج کے بیسز، چوکیوں اور سپلائی
ڈپو کے ذریعے سے ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. تو I'm sure ہمارے مقبوضہ کشمیر کے جو بہن بھائی ہیں وہ اس کو یاد رکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ اس وقت بھارت چونکہ کمزوری کی پوزیشن میں ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ سخت پوزیشن لینے کی مطلب اس میں اس وقت صلاحیت نہیں ہے. تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن پانی جو ہے دیکھیے پاکستان کی 25 کروڑ آبادی کی زندگی کا دار و مدار اس پانی پہ ہے. چاہے ہماری خوراک ہو, چاہے ہماری ایگریکلچر ہو, چاہے ہماری ٹیکسٹائل ہو, ایکسپورٹ ہو, ہم ایگریرین سوسائٹی ہیں. تو پانی جو ہے وہ تو سب سے بڑی یعنی کہ لائف لائن ہے جس کے اوپر پاکستان کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ ایک ہماری ریڈ لائن ہے. اور میں سمجھتا ہوں سر اسحاق ڈار صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو یہ واقعی ریڈ لائن عبور کرنا ہوگا اور ڈائریکٹ یہ آبی دہشت گردی کنسیڈر ہوگا. تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ کیا اقدامات اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس 3-4 آپشنز ہیں. پہلی آپشن تو ڈیفینیٹلی چونکہ بروکر یہ ورلڈ بینک نے کی تھی تو ہم ورلڈ بینک میں بھی جی بالکل چونکہ ورلڈ بینک میں کے ذریعے سے یہ بروکر ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو ہم ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے, وہاں بھی یہ معاملہ اٹھائیں گے. دوسرا قانونی سطح پہ بھی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ ایک انٹرنیشنل لا کی ڈیلیبریٹ یونیلیٹرل وائلیشن کے طور پہ اٹھا سکتے ہیں اور دادرسی مانگ سکتے ہیں. تیسری بات یہ جو ابھی مذاکرات امریکن بروکر کی بات ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اور فوری حل طلب مسئلہ پانی کا معاملہ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ معاملات نہیں ہوتے تو پھر ہم اپنے زور بازو پہ بھی بھروسہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پہلا دورہ ہے سرکاری دورہ ان کے اس دورے صدارت میں اس پر بھی بات کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی بار ڈونلڈ ٹرمپ کا رویہ کچھ ڈیفرنٹ تھا اور وہ اب پیس میکر کے طور پر آپ نے کہا کہ وہ جانا جانے کی کوشش کر رہے ہیں گلوبلی, لیکن ان کے ملک میں ان کو جو ہے اشتعال دلانے والا سمجھا جاتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹلٹ کیوں آیا ہے؟ دیکھیے ایکسل میں تو وہ بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ بزنس مین ہے, تو انہوں نے ایک نیا پہلو جو متعارف کرایا ہے امریکی خارجہ پالیسی میں, وہ معاشی جو پاور ہے, جو ان کی معاشی پاور ہے اس کو اور مارکیٹ ایکسیس کو وہ ایک انسٹرومنٹ آف پاور کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بند کرانے میں بھی انہوں نے معاشی دباؤ کو استعمال کیا کہ جناب اگر آپ نے جنگ بند نہیں کی تو میں آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر دوں گا, اور اگر آپ اور انسینٹیو یہ دیا کہ اگر بند کر دیں گے تو تجارت کو مزید فروغ دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کی بھی امریکہ سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اور دوسری جانب بھارت کا تو $100 ارب سے زیادہ کا بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. تو اتنی بڑی مارکیٹ کو لوز کرنا بھارت تو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا, بلکہ بھارت کے اوپر جو معاشی دباؤ ہے اس کا پاکستان کے مقابلے میں زیادہ بڑا اثر ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک نیا پہلو امریکی خارجہ پالیسی میں سامنے آیا ہے جس میں وہ جنگ بند کرانے کے لیے معاشی دباؤ کو استعمال انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو سر یہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو جاری جنگیں ہیں وہ ان کو بھی ختم کرائیں گے اور جنگ بندی ہوگی. ایک تو یہ جو ریسنٹلی کردار انہوں نے ادا کیا یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی تھی اس میں, لیکن اب یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے وہ بھی کسی حل کی طرف جائے گا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا وہ بھی جنگ بندی ہوگی اور وہاں پہ بھی جس طرح سے سینکڑوں لوگ روز اسرائیل کی جانب سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں فلسطین میں غزہ میں, ان کے حالات بھی کچھ بہتری کی طرف جائیں گے اور وہ بھی جنگ بندی ہوگی؟ دیکھیے دو باتیں میں غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ فلسطین کی جو نوعیت ہے وہ یکسر مختلف ہے. اس بات کو آپ بالکل مد نظر رکھیں کہ کشمیریوں کی محبت میں یا انسانی جانوں کی احترام میں یہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. یہ بھارت جو ہے کوئی اچانک اس کو فلسطینیوں کا خیال یا عالمی قوانین کا احترام اس کے دل میں نہیں آ گیا ہے. وہ مجبوری کی حالت میں اتنی بڑی شکست اور ہزیمت کھا کے مجبور کیا ہے اس کو امریکہ نے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھے, وہ نہیں آنا چاہتا. دوسری جانب جو مسئلہ فلسطین کا معاملہ ہے وہاں بھی یہ صورتحال ہے. بدقسمتی سے دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں ایک طاقت کا توازن ہے, ایک بیلنس آف پاور ہے. پاکستان نے بیلنس آف پاور کو ریسٹور کیا ہے. بھارت کی جو غلط فہمی تھی کہ وہ اس خطے میں اپنی یعنی کہ ایک پوری یعنی کہ ہیجمنی قائم کر سکتا ہے, اس کو ہم نے اس واقعے کے ذریعے سے زائل کر دیا ہے. بدقسمتی سے مشرق وسطیٰ میں کوئی بیلنس آف پاور نہیں ہے. اسرائیل مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور کوئی ملک کوئی عرب ملک یا ریاست براہ راست اس کے ساتھ جو ہے کشیدگی یا جنگ کا خطرہ مول نہیں لیتی.